بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کے موضوع علم تری کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ علم تری اس کو ہمیں دو مرحلوں میں جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا ہر لفظ دو مرحلوں میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مرحلہ اس کا ہے کہ لغوی مطلب لغت میں جو اس کا معنی وارد ہوا ہے کہ آپ نے علم تری جس میں 3 کلمات ہیں، حمزہ ہے جسے الف ہم اردو میں کہتے ہیں۔ حمزہ یہ ایک لفظ سوالیہ ہے جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ لم یہ دوسرا کلمہ ہے جو کہ نفی کے لیے ایک چیز کے آتا ہے، جیسا کہ آپ اردو میں کلمہ نہیں استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارے پاس کلمہ تری آتا ہے جو رؤیت سے ہے۔ رؤیت حلال ہمارے ہاں اردو میں بھی یہ لفظ چلتا ہے، تو رؤیت کا کلمہ یعنی دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ آج ہم اس کی مزید تفصیل کو انشاءاللہ جانیں گے، چونکہ پہلے مرحلے کے لغوی رؤیت کا معنی ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں اگرچہ، کہ دیکھنے کو کہتے ہیں یا مطلق طور پہ دیکھنا، یعنی کسی بھی ذریعے اور کسی بھی آلے سے انسانی نفس کا دیکھنا در حقیقت وہ رؤیت کہلاتا ہے۔ اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ہے کہ لفظ کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں استعمال کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کیا معنی مراد لیا ہے۔ یہ ایک تو ہمارے پاس لغوی طور پہ آ گیا کہ حمزہ لفظ استفہام یا لفظ سوالیہ ہے، لم حرف نفی ہے، اور تیسرا کلمہ ہمارے پاس آ جاتا ہے رؤیت کا۔ کلمہ رؤیت اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کا لغوی مطلب ہے دیکھنے کا، لیکن جب اس کو استعمال کیا تو استعمال کے وقت اس کے مختلف معنی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تنبیہ کرنا، غور و فکر کرنا، تعجب کرنا، یہ تینوں کے تینوں کلمات مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی تینوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کی تفصیلی آپ کے سامنے مثالیں اردو میں بھی بیان کی گئی کہ بعض اوقات آپ ایک لفظ بولتے ہیں لیکن اردو کا لغوی مطلب ادھر مراد نہیں لیتے، جیسے کہ آپ بالفرض آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، اس مسئلے میں میں دیکھتا ہوں۔ اب آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ادھر آپ کے آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، یعنی میں غور و فکر کرتا ہوں کہ میں اس مسئلے کو دیکھتا ہوں، یعنی میں غور و فکر کرتا ہوں۔ تو اردو میں بھی آپ نے دیکھا محاوراتی طور پہ آپ ادھر میں دیکھتا ہوں سے مراد غور و فکر لے رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ مرحلہ استعمال کے اوپر ایک چیز کو، ایک معنی کو لینا۔ اب ہم آئیں اس کو آج کے دن رؤیت کے کلموں کو دیکھتے ہیں، اور اسی استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی دقت میں جائیں گے، البتہ کتب لغویہ کے درمیان ہی جائیں گے، چونکہ قرآن کریم میں الفاظ کا چناؤ ہوا ہے جیسا کہ سابقہ درس میں بھی ذکر کیا گیا تھا، تاکہ بہترین طریقے سے معانی کو اللہ تعالیٰ انسانی نفوس کے اندر منتقل فرما سکے۔ رؤیت کے وہ معنی جو ہمارے پاس کتب لغویہ سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ تقریباً ان کی ایک فہرست میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یعنی یہ سارے معنی لغت یا استعمال کے پیش نظر ہیں، چونکہ اس طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے۔ لغت ہمیشہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ ایک لغت ہے کہ اس کا وہ لفظ کا وہ معنی جو لوگوں کے درمیان رائج ہے، رائج معنی کو ہمیشہ لغت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ جو نادر یا غیر رائج معنی ہیں اس کو اصل معنی عموماً نہیں قرار دیا جاتا۔ عموماً معنی ایک لفظ کا وہ معنی قرار دیا جاتا ہے جو ایک معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان اس لفظ کا رائج معنی ہے۔ قرآن کریم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اس دور میں الفاظ کے جو معنی رائج تھے ہم وہی معنی رائج معنی مراد لیں گے۔ لغت دوسرے مرحلے میں یہ بات بتاتی ہے کہ جب ایک انسان یا ایک ذات کلام کرتی ہے تو کلام کے دوران وہ اس لفظ کو جب استعمال کرے گی
تو دوران استعمال اس لفظ سے کچھ معنی ہمارے سامنے ابھرتے ہیں۔ یہ جو اس لفظ کے معنی اس وقت ابھریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ استعمال کے وقت معنی کا مراد لینا۔ پس ہم ادھر خلاصتاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے جو لوگوں میں رائج ہے، اور ایک دفعہ لفظ کا معنی وقت استعمال ظاہر ہوتا ہے کہ جب متکلم نے یا بولنے والے نے لفظ کو جملے میں بولا ہے تو اس جملے کی فضا میں اس کا خاص معنی ہمارے سامنے وہ روشن ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے گفتگو تھی۔ آئیں اب ہم اس عنوان سے دیگر وہ فہرست میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ لغت میں رؤیت یا اس سے منسلک مختلف طرح کے کلمات جو اس سے مشتق ہوئے ہیں ان کے معنی کی ایک ترتیب ہمارے پاس کیا بنتی ہے۔ اس میں ہمارے سامنے سب سے پہلے لفظ کا معنی آتا ہے غور و فکر کرنا، یعنی دیکھنا، غور و فکر کرنا۔ دوسرا ہے بصیرت سے کام لینا۔ تیسرا ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا۔ چوتھا خیالی اور وہمی طور پہ دیکھنا۔ پانچواں عقلی اور فکری طور پہ دیکھنا۔ چھٹا ہے قلبی طور پہ دیکھنا۔ ساتواں ہے کہ قلبی مشاہدے کی صورت میں دیکھنا۔ آٹھواں خواب میں دیکھنا، اور نوواں تنبیہ کرنا۔ دسواں علم حاصل کرنے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ یہ ہمارے پاس صورتیں چند بنی ہیں کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ الفاظ ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہم اسے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو ہمارے پاس آیات موجود ہیں ان آیات میں رؤیت آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں بھی آئی ہے، قلب سے دیکھنے کے معنی میں بھی آئی ہے، اور عقل و فکر و نظر سے دیکھنے کے معنی میں بھی آئی ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیات جو آنکھ سے دیکھنے کے حوالے سے ہیں اس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گفتگو ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی قوم کو متوجہ کرانے کے لیے ذکر کیا تھا کہ مختلف مثالیں دی کہ مثلا چاند اگر رب ہے تو اسے ہمیشہ مستقل طور پہ رہنا چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورج کے بارے میں آیا تو سورہ انعام آیت نمبر 77 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، کہ بزغن کہتے ہیں کہ ایک چیز کا آشکار ہونا، ایک چیز کا ظاہر ہونا، طلوع ہونا، ظاہر ہونے کو ایک چیز کے یعنی چاند نکلنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بازغن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ رؤیت، اب یقیناً چاند کو جو دیکھا جاتا ہے وہ کس سے دیکھا جاتا ہے؟ وہ نگاہوں سے اور آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، کہ انہوں نے چاند کو جب ظاہر اور آشکار دیکھا۔ ادھر بھی دیکھنے سے آپ نے مراد دیکھا کہ ادھر آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، یہ قلب اور عقل سے دیکھنا مراد ادھر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ انہوں نے جب عصا کو پھینکا تو عصا حرکت کرنے لگا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، صحیح کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ عصا وہ حرکت کرنے لگا۔ یہ جو دیکھا ہے رآ، اس جگہ پہ رآ بے معنی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک اور قرآن کریم کی دلیل ہوگی کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رآ جو ہے وہ دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ کس معنی میں، کس ذریعے سے؟ آنکھ کے ذریعے سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ ایک مطلب ہو گیا۔ اور بھی کئی آیات ہیں کہ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ادھر بھی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔ یا مطالبہ کیا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں آپ دکھائیے اللہ کو واضح اور آشکار طور پہ ہمیں
دکھائیں، یعنی ہم آنکھ سے دیکھ سکیں، آنکھ سے دیکھنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ یہ ہمارے پاس تھا رؤیت بالعین۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے رؤیت بالقلب، یعنی دل سے دیکھنا، جیسے کہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات کو انہیں دکھائیں، ہم اپنی آیات ان کو واضح طور پہ دکھائیں۔ یہاں پہ اب آنکھوں سے آیات دکھانے کا مطلب نہیں ہے، ادھر ہے کہ ان کو ان کے باطن میں، ان کے نفس میں آیت جو ہے وہ دکھائیں ہم۔ تو اس جگہ پہ بھی آپ نے مطالعہ کیا کہ جو مقصود ہے ہمارے پاس، وہ مقصود اس میں قلب سے دیکھنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس چند معنی آتے ہیں کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا اس کو۔ ایک دفعہ نگاہوں سے ہے، ایک دفعہ عقل سے ہے، قلب سے ہے، کہ ابھی آپ کی خدمت میں 10 معنی ذکر کیے کہ رؤیت یا اس سے مشتق کلمات جو آتے ہیں۔ بس رؤیت عین قرآن کی کئی آیات میں وارد ہوا، یعنی آنکھ سے جو انسان دیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں رؤیت عین۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے یہ معنی تیزی سے عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر کچھ اس کی تشریح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پھر ہمارے پاس انشاءاللہ العزیز یہ کلمات اور ان آیات میں ہم وارد ہو سکیں گے۔ تو فلما رأى القمر بازغا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا کہ وہ ظاہر ہے، اب یہ آنکھ سے انہوں نے دیکھا۔ اسی طریقے سے قرآن کی جو دیگر آیات فلما ترى الجمعان، دونوں جماعت یا دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ادھر بھی آنکھ سے دیکھنا مقصود ہے۔ رؤیت قلب، دوسرا ہمارے پاس معنی آتا ہے رؤیت قلب کا، جیسے کہ ارشاد باری تعالی قرآن کریم میں ہوتا ہے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ ہرگز نہیں کہ تم لوگ جان لوگے علم یقین۔ یہاں پر جو جاننا ہے لترون الجحیم، کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ اگر تم لوگ علم یقین کے طور پہ جان لو لترون الجحیم، تو تم لوگ جحیم کو دیکھو گے۔ یہاں پر ان مادی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، جو جسم کے اعضاء کی صورت میں آنکھ موجود ہے اس سے دیکھنا مراد نہیں ہے۔ اللہ ترون الجحیم، جہنم جو انسان کو نظر آئے گی وہ اس ظاہری اور مادی نگاہ سے تو نظر نہیں آئے گی۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر عین یقین کے طور پہ اسی جحیم کو انسان دیکھے گا۔ بس جحیم، آگ کو دیکھنا، جہنم کو دیکھنا، ایک دفعہ علم یقین کے طور پر ہے اور ایک دفعہ عین الیقین کے طور پر ہے۔ اب ادھر آپ نے دیکھا دونوں آیات، دونوں الفاظ جو استعمال کیے ہیں اس میں دیکھنا کا معنی وہ تبدیل نہیں ہے، اس میں رعا کلمہ ہی ہے، رؤیت ہی معنی مراد ہے۔ یہ در حقیقت قلب کا دیکھنا ہے، انسانی نفس ہی ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ دیکھنا کیا کہلائے گا؟ یہ قلب کا دیکھنا کہلاتا ہے۔ بس آپ نے ادھر دیکھا کہ ایک دفعہ بس قرآن کریم کی آیات کے مطابق دیکھنا کیا ہو گیا؟ آنکھ سے، اور ایک دفعہ دیکھنا کیا ہو گیا؟ قلب سے۔ تیسرا ہے شہود کے طور پہ، یعنی روح اور انسانی نفس کا یہ خصوصی یعنی دیکھنا ہے۔ یہ ایک عام لوگوں کو، یہ جو اب تیسرا معنی بیان کیا جا رہا ہے آیات سے، بس آپ نے قرآن کریم کی آیات میں دیکھا کہ کلمہ رؤیت یا رعات دیکھنا وہ ہمیشہ آنکھ سے دیکھنا نہیں، قرآن کی تمام آیات میں مطلب وارد ہوا۔ بعض آیات میں آنکھ سے دیکھنا مراد ہے اور بعض آیات میں دیکھنا قلب سے دیکھنا مقصود ہے۔ یہ جو تیسری آیت ہے یہ وحی کے بارے میں ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ جس کو دل نے دیکھا اس کا انکار نہیں دیا، ما کذب الفؤاد ما رآ۔ یا اسی طریقے سے دیکھنے کے حوالے سے وارد ہوا ہے قرآن کریم کی آیت میں کہ اننی معکما اسمع و ارا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اننی معکما، کہ میں تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں اور
دیکھ بھی رہا ہوں۔ یا اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آسمانوں اور زمین کے ملکوت ہم نے دکھائے ہیں، آسمان اور زمین کے ہم نے ملکوت جو ہیں وہ دکھائے ہیں۔ یا ربی ارنی انظر الیک، صحیح ہے، یہاں پہ بھی ہے کہ میرے رب ارنی، مجھ کو دکھا، انظر الیک، میں تیری طرف دیکھوں۔ یہ دیکھنا بھی خاص نوعیت کا دیکھنا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشہود کا ایک مرحلہ ہے۔ یہ تو آپ کے پاس 3 معنی ہو گئے۔ چوتھا معنی آپ دیکھیں جو قرآن کریم میں رؤیت کے ہی معنی میں سے ہے، اور رؤیت کے طور پہ ہی وہ کلمہ آتا بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اننی ارا، رؤیا یعنی خواب کے معنی میں آنا، خواب کے معنی میں آنا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے خواب میں دیکھنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جیل میں جو افراد تھے انہوں نے خواب میں دیکھا، یہ جو ان کا خواب میں دیکھنا ہے یہ رؤیت خواب کے معنی میں آئے گا۔ بس ہمارے پاس اس عنوان سے جو چوتھا معنی آتا ہے وہ کیا ہے؟ خواب میں دیکھنا۔ یہ مطالب تھے کہ اس میں 4 معنی قرآن کی آیت میں سامنے آ گئے۔ بس پہلا آنکھ سے دیکھنا، دوسرا قلب سے دیکھنا، تیسرا مشاہدے کی صورت میں دیکھنا۔ مشاہدے کی صورت میں بھی ایک شے دیکھی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے ذکر کی کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، سورہ نجم میں، کہ دل نے اس کا انکار نہیں کیا جس کو اس نے دیکھا یا پایا۔ اور چوتھا معنی ہے خواب میں دیکھنا۔ اب خواب میں بھی انسان دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یا اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جو ان کے 2 صاحب رفیق تھے، ان میں سے ایک نے دیکھا انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب میں دیکھا میں دوبارہ انگور مثلاً اسے نچوڑ رہا ہوں اور شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کیا کہا، انی ارانی، کہ اس نے مجھے دکھایا ہے احمل فوق رأسی خبزہ، کہ ایک نے کیا دیکھا خواب میں کہ وہ شراب بنا رہا ہے، اور دوسرے نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر کیا ہے، وہ کھا رہے ہیں اپنے، احمل فوق رأسی خبزہ، کہ میں نے سر کے اوپر روٹی جو ہے اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے پاس چوتھا معنی آ جاتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے۔ پانچویں ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات میں معنی آتا ہے عقل سے دیکھنا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کہ یہ آیت ہمارے انشاءاللہ مستقل طور پہ درس میں آئے گی، کہ اللہ کو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہے الم ترا، تم نے نہیں دیکھا، یعنی تم نے غور و فکر نہیں کیا۔ ادھر عقل، چونکہ عقل سے غور و فکر ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو ہمارے پاس پانچواں معنی آ رہا ہے وہ غور و فکر سے دیکھنا ہے۔ اسی طرح قرآن کی اور آیات ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے الم ترا، تم نے نہیں دیکھا، یہ غور و فکر سے دیکھنا مراد ہے، عقل سے دیکھنا مراد ہے۔ چھٹا ہمارے پاس معنی آتا ہے رؤیت متخیلہ، یعنی خیال سے دیکھنا، جیسے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دور ہے۔ اب یرونا یعنی وہ دیکھ رہے ہیں، وہی رؤیت کے معنی میں ہے۔ یا قرآن کی آیت ہے الم یروا ان جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو قرار دیا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کر سکیں، اور دن بنایا تاکہ وہ دیکھ سکیں۔
ہاں ادھر ممکن ہے کوئی کہہ سکے کہ یہاں پہ یرو عقل کے معنی میں بھی ہے، یعنی اگر غور و فکر کریں تو تب یہ بات پتہ لگتی ہے، لیکن خیال اس کی ابھی تشریح انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی کہ خیال سے ادھر کیا مراد ہے۔ ہمارے پاس 8واں معنی آتا ہے یہاں پہ کہ آنکھ سے، بہرحال ہم اسی کی پر اکتفا کرتے ہیں، ایک دو اور معنی اس جگہ پہ بنتے ہیں لیکن اس کے اوپر ہم ابھی نہیں آتے۔ بس کتنے ہمارے پاس ادھر قرآن کی آیات میں معنی آ گئے، 8 معنی ہمارے سامنے ابھر آئے۔ پہلا معنی تھا ظاہری آنکھ سے دیکھنا جو جسم کے اندر ہے، دوسرا معنی ہمارے پاس آیا قلب سے دیکھنا، دل سے دیکھنا، ایک معنی ہمارے پاس بنا، اور تیسرا معنی ہمارے پاس تھا شہود کے طور پہ دیکھنا، یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنا بھی اسی طور پہ ہے کہ وہ خداوند متعال کسی عضو کے ذریعے سے نہیں دیکھتا۔ چوتھا معنی ہمارے پاس تھا خواب میں دیکھنا، چھٹا معنی پانچواں معنی ہمارے پاس تھا عقل اور غور و فکر سے دیکھنا، اور ساتواں معنی یہ تھا کہ خیال سے دیکھنا۔ یہ 7 معنی ہمارے سامنے بہرحال ابھرے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کی طرف ہم آتے ہیں۔ 6 معنی ہمارے پاس ہوئے، آنکھ سے ایک دیکھنا، ایک قلب سے دیکھنا ہو گیا، تیسرا ہے شہود سے دیکھنا، اور چوتھا ہے خواب میں، پانچواں عقل نظری سے، اور ساتواں ہے تو چھٹا ہے قوت متخیلہ سے دیکھنا۔ ساتواں ہمارے پاس اور معنی بنتا ہے لیکن اس کی قرآنی آیات میں ممکن ہے کہ وارد نہ ہوا ہو، جیسا کہ بلکہ اگر ہم تنبیہ کا معنی لیں تو وہ آتا ہے قرآن کے، تنبیہ ہے تعجب کے طور پہ دیکھنا، تنبیہ کے طور پہ دیکھنا، یا اسی طریقے سے علم حاصل ہونا۔ ہم اس کی کچھ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ ان سب کے لیے رؤیت ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ گزشتہ درس میں اس کا ایک چھوٹا سا مقدمہ آخر درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ انسان کی ذات ایک ہی ہے، انسان کی ذات مختلف نہیں ہے، ایک ہے، اور یہ ایک ذات قوتوں کی مالک ہے، متعدد قوتیں اس ذات کی ہیں۔ یہ جو ملکیت ہے ملکیت حقیقی ہے، ملکیت اعتباری وہ ملکیت ہوتی ہے جو انسان سے جدا ہو جائے، ملکیت حقیقی وہ ہے کہ جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مخلوقات کا جو تعلق ہے وہ ملکیت حقیقی کا تعلق ہے، ملکیت اعتباری کا تعلق نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو ادھر مالک یا ملک کے بعض قراتوں میں ملک یوم الدین بھی وارد ہوا ہے، ادھر ملکیت سے کیا مراد ہے؟ ملکیت حقیقی مراد ہے، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المیزان میں یہی مطلب مالک سے دیا ہے۔ ملکیت حقیقی ہمارے انسان کے اعتبار سے یہی قوتیں ہیں، قوتوں کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ ملکیت حقیقی کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے عمل جو انسان حاصل نفس میں کرتا ہے وہ ملکیت حقیقی ہے، یہ آل اولاد ہے، بیوی بچے، لباس، ہمارا بدن، زمین، جو چیز ہم سے نسبت رکھتی ہے یہ ساری کی ساری ملکیت اعتباری ہیں۔ انسان جب مر جائے گا تو ملکیت اعتباری اس سے جدا ہو جائے گی، اس لیے موت کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک بہترین تعریف یہ ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ اپنے غیر سے جدا ہو جانا۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ سارے ہر وہ چیز جو ہم سے جدا ہوتی ہے وہ ملکیت اعتباری ہے۔ یہاں پہ موت کی تعریف کیا کی گئی ہے کہ انسان کا اپنے غیر سے جدا ہو جانا، یعنی ہر وہ ملکیت جو انسان سے جدا ہو سکتی ہے موت آنے پر وہ ہم سے کیا ہو جائے گی؟ وہ ہم سے جدا ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملکیت اعتباری تھی، یہ ملکیت حقیقی نہیں تھی۔ آئیں اب ہم قوتوں کی طرف، چونکہ ہماری بحث قوتوں سے ہے، ہم علم ترا کا معنی اول سمجھیں، چونکہ انشاءاللہ اب ہم اس کے بعد جب آیات پہ وارد ہوں گے تو وہاں پہ یہ تشریح آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی جا سکے گی، کیونکہ وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے علم ترا کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا پیغام ہمیں دیا ہے یا کس طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ ہماری ٹوٹل گفتگو بعد کی آیات میں اس طرف مبذول ہو جائے گی، اس لیے آغاز میں ہی ہم علم ترا کو مد نظر رکھیں۔ علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا یا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ تو اب ادھر ہم دیکھنے کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ دیکھنا کس کس نوعیت کا ہوتا ہے۔
دیکھنے کی صفت اصل میں ایک قوت ہے انسان کے پاس. نفس کئی قوتوں کا مالک ہے. یہ قوتیں کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوں گی، نہ اس دنیا میں، نہ مرنے کے بعد، نہ برزخ میں، نہ قیامت میں. یہ قوتیں انسان سے جدا نہیں ہو سکتی، چونکہ اس کا تعلق انسان سے کون سا ہے؟ ملکیت حقیقی کا تعلق، اور ملکیت حقیقی کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی. اور انسان انہی قوتوں کے ذریعے سے ہر چیز حاصل کرتا ہے. یعنی انسانی نفس کو جو لذت ملتی ہے وہ کس کی مدد سے ملے گی؟ اسی قوت کی مدد سے. انسان کو جو درد حاصل ہوتا ہے وہ بھی انہی قوتوں سے اس کا جب تعلق قائم ہوتا ہے. انسان ان قوتوں کے ذریعے سے اپنے نفع نقصان کی چیزوں، مثلا نفع کی چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور نقصان کی چیزوں کو دفع کرتا ہے اور رد کرتا ہے، دور کرتا ہے. اب قوتیں کون کون سی ہیں؟ صرف میں نام چند قوتوں کا لے لیتا ہوں تاکہ ہم رؤیت کے اوپر آ سکیں. ہر قوت کے اوپر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے، ہر قوت پر. اچھا، اس جگہ پہ قبل اس کے کہ وارد ہوں، ایک اور مطلب بھی عرض کیا جائے کہ قوت اور جسمانی اعضاء میں فرق ہے. جسمانی اعضاء قوت نہیں کہلاتے. قوت کا جسم کے اعضاء سے تعلق ہے. بس ایک ہو گیا انسانی نفس. انسانی نفس کا تعلق ہے قوت سے، اور قوت کا تعلق کس سے ہے؟ اعضاء جسمانی سے. بعض قوتوں کا، تمام قوتوں کا نہیں، بعض قوتوں کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے. لہذا اگر انسان نے وہ قوت، نفس کیا کرتا ہے؟ چونکہ مالک وہ قوت کا اصل، وہ قوت کے ذریعے سے جسمانی عضو کے اندر حرکت کو پیدا کرتا ہے اور جو مطلوب ہے یا جو طلب کرنا چاہتا ہے اسے حاصل کرتا ہے. بس ہمیں قوت میں اور اعضاء جسمانی میں کیا کرنا پڑے گا؟ فرق کرنا پڑے گا. قوتیں کون کون سی ہیں انسانی نفس کی؟ اور اس طرف بھی توجہ رہے کہ حقیقت میں نفس اور قوت، حقیقت دونوں کی جدا ہے. انسان قوت نہیں ہے، لیکن قوت اس سے جدا بھی نہیں ہو سکتی. جیسے خالق اور مخلوق، ان میں اگرچہ حقیقت ملکیت حقیقی کا تعلق ہے، لیکن مخلوق خالق کبھی بھی نہیں ہو سکتی. خالق اور مخلوق دونوں جدا ہیں. قوت اور نفس بھی جدا ہے. ہماری قوتیں اور ہماری ذات جسے انسان کہا جاتا ہے وہ اس سے جدا ہے. اور اسی طریقے سے قوتوں کا اعضاء سے تعلق ہے. اعضاء بھی جدا ہیں لیکن ان کی زندگی انسانی نفس کی وجہ سے ہے. جب تک انسانی نفس سے ان کا تعلق ہے تب تک یہ زندہ ہیں. اس لیے انسانی جسم کا تعلق انسانی نفس سے جب کٹ جاتا ہے یہ جسم پتھر بن جاتا ہے، پھر ہمارا غیر بن جاتا ہے. جب تک نفس کے ساتھ تعلق ہے پھر یہ اپنی میں کی طرف ہم نسبت دیتے ہیں، میں ہے. یہ جو جسم ہمیں شیشے میں نظر آتا ہے، جیسے ہی میرا اس سے تعلق قائم ہوگا یہ کیا؟ میرا غیر بن جائے گا، پھر یہ میں نہیں ہوں. اب ہم قوتوں کو دیکھتے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ نفس اور قوتوں کا بہت گہرا تعلق ہے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی، اور یہ قوتیں جو انسان کی ملکیت ہیں، انسان نہیں ہیں. انسان کا کیا ہے؟ غیر ہیں، انسان نہیں ہیں. کون کون سی قوتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں؟ ہمارے پاس بعض قوتیں جن کا تذکرہ خود قرآن کریم نے ہمیں کر کے دیا ہے. قرآن میں چونکہ ماہ مبارک ہے یہ، اور اس ماہ مبارک میں ہم قرآنی آیات سے ہی اگر ان قوتوں کو ملاحظہ کریں تو زیادہ مناسب ہے. قرآن میں واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے، اور دل بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں. نہیں، ملکیت اعتباری وہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے جدا ہو سکتا ہے. یہ ملکیت اعتباری نہیں، ملکیت حقیقی. احسن. سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تقفو کہتے ہیں اثر چھوڑنا. انسان چلتا ہے نا تو پیچھے اثر چھوڑتا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تقفو. کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جس چیز کا تمہیں یقین نہیں ہے اس کا اثر بھی قائم نہ کرو، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ قلم سے، کسی طور پہ بھی اس کے بارے میں تبصرہ نہ کرو. یہ قرآن کی ہدایت اور حکم ہے. حکم ارشادی سے کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ارشادی کہا جا سکتا ہے، نہیں کیا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، کہ سماعت، بصارت، فؤاد یعنی دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوال کیا جائے گا.
یہ اللہ نے دے تو دیے ہیں، آنکھیں گھما رہے ہوتے ہیں ہر طرف، جہاں دل چاہتا ہے اس سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں، کان میں جو بات پڑتی ہے اس کو سننے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پہ سوال پوچھا جائے گا۔ اسی طرح دل میں جو کچھ سوچ سکتے ہیں وہ سوچ لیتے ہیں، نہیں، یہ کھلی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ انسان یہ گمان کر بیٹھتا ہے شاید یہ میری چیز ہے اور میں جس طرح مرضی استعمال کروں، تو ایسا قطعاً و قطعاً نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ قوت سماعت ایک قوت ہے، قوت بصارت ایک قوت ہے، قوت قلب ایک قوت ہے، اسی طرح عقل ہے، قوت عقل ایک قوت ہے انسانی وجود کے اندر۔ یہ جو قوت انسانی وجود میں ہے، انسان ان کے ذریعے سے اپنے تمام کے تمام امور کو انجام دیتا ہے۔ انسانی نفس سے یہ قوتیں چھین لی جائیں، انسانی نفس نہیں کچھ انجام دے پائے گا، یہ محتاج ہے ان قوتوں کا، لیکن حاکم ہے ان قوتوں پر۔ انہی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، اب ہم جمع کرتے ہیں، علماء نے بڑی تگدو کر کے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے غور و فکر چل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ کے جو بانی ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، میتھمیٹکس کے، علم منطق کے اور فلسفہ جتنے علوم عقلیہ ہیں ان کے بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے جو غور و فکر چلا آ رہا ہے، آج کے 2025 تک جو ہمارے پاس علوم پہنچے ہیں، اگر اس میں جو ان قوتوں کو کلی طور پہ، جامع طور پہ ان کی مجموعے یا جمع بندی کی ہے، ان کے گروپس یعنی بنا دیے ہیں، اور ان گروپس کی پھر اپنی ایک داستان اور اپنی ایک تفصیلات ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو جامع طور پہ انہوں نے چند قوتوں کے نام لیے ہیں۔ ان میں سے ایک قوت ہے جسے کہتے ہیں حواس، کسے کہتے ہیں؟ قوت یعنی حواس، حس کو دو حصوں میں علماء تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصے ظاہری ہے جسے آپ 5 سینسز کہتے ہیں، یہ انسانی جسم کے ساتھ منسلک ہیں۔ مثلا آنکھ کے اندر حس نہیں ہے، حس کی مالک انسانی روح ہے، انسانی نفس ہے، اس کا تعلق جب انسانی آنکھ سے بنے گا تو یہاں پر اس کو پھر دکھائی دیتا ہے۔ کان جو ظاہری کان ہے، پردہ ہے، اس کے ساتھ حس نہیں ہے سننے کی، حس کی مالک کون ہے؟ وہ انسانی نفس ہے۔ زبان سے چکھنا ہے، سونگھنا ہے، لمس کرنا ہے، لیکن یہ پروسیس اس طرح سے ہے کہ انسانی نفس اس قوت سے استفادہ اس وقت کر سکتا ہے جب جسم کا وہ عضو بھی سالم ہو۔ اگر جسم کا عضو سالم نہیں ہوگا تو پھر استفادہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ کیونکہ خالی بیان تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اتنا سا کہہ دیں کہ حواس نفس کے پاس ہوتے ہیں اور جسم کے پاس اعضاء ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ہمارے اعضاء وہ حس سے منقطع ہوتے ہیں، مثلا ہم سو رہے ہیں، جب سو رہے ہیں تو نہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور نہ کان سن رہے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں نہ آنکھ دیکھ رہی ہے نہ کان سن رہے ہیں، ہم خواب میں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ یہاں خواب میں ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر حس ہوتی آنکھ کے پاس تو آنکھ بند ہے تو حس بند ہونی چاہیے تھی۔ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ انسانی نفس جو دیکھنے کا عمل انجام دیتا ہے وہ در حقیقت اس دیکھنے کے عمل کو وہ حس کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، اسی لیے خیالات میں بعض اوقات کھویا ہوتا ہے، آنکھ کھلی ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ یہاں پہ ہمارے پاس اب چند مجموعے آ گئے، ان میں سے ایک آ گیا ہمارے پاس حس کے نام سے آ گیا۔ حس جو ہے اس میں واضح طور پہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ایک قوت ہے۔ اسی طرح ایک حس باطنی ہے، حس باطنی کا تعارف کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ یہ باطن کو ہیں، چونکہ 5 سینسز ہم میں سے ہر کوئی جان سکتا ہے، ہم 5 سینسز کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے دیکھنے کا عمل انجام دیتے ہیں، بقیہ کے ذریعے سے دیکھنے کا عمل انجام نہیں دیتے۔ اچھا، جو باطنی حس ہے، باطنی حس میں مثلا ایک ہے قوت خیال، ایک ہے قوت وہم اور ایک ہے حس مشترک، یہ 3 مہم ہیں جو حس باطنی ہے، یعنی نفس کے باطن میں بھی ایک حس ہے، ایک قوت خیال ہے، ایک قوت وہم ہے اور ایک حس مشترک ہے۔ حس مشترک کی مثال آپ یہ کہہ لیں کہ LED کی سی ہے، جیسے آج کے دور میں ہمارے سامنے LED ہے کہ اس کے ساتھ آپ تار لگاتے ہیں تو وہ پھر اس کے سامنے عیاں کرتا ہے۔
ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو پیرو افراد ہیں، اور آج بھی یہ محققین اس حوالے سے اس نظریے کے قائل ہیں کہ کوئی بھی انسان وہ باہر براہ راست نہیں دیکھ سکتا، براہ راست انسان کو باہر نہیں نظر آتا، ہر کوئی اپنے باطن میں ہی دیکھ رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا دیگر چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ابھی آپ لوگوں کی خود غور و فکر کے اوپر ہے، میں صرف ایک دو سطروں میں یہ بات بیان کر کے انشاءاللہ آگے منتقل ہو جاتا ہوں، چونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، وإلا حصہ مشترک کو ہمیں تفصیلی طور پہ جاننے کی ضرورت ہے، چونکہ حصہ مشترک کی مثال علماء نے ذکر کی ہے کہ یہ ایک ایسا حوض ہے یا ایک ایسی نہر ہے کہ جہاں پہ کئی پائپ لائنوں سے اس کے اندر پانی گر رہا ہے۔ پائپ لائنیں کون ہیں؟ وہ یہی حواس ظاہری ہیں، 5 سینسز ہیں۔ آنکھ کے ذریعے سے نفس پکڑتا ہے، وہ جان ڈالتا ہے، وہ حصہ مشترک پہ ظاہر ہوتا ہے۔ زبان سے جو چکھتا ہے وہ حصہ مشترک پہ ظاہر ہوتا ہے۔ کانوں سے جو سنتا ہے وہ حصہ مشترک پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حصہ مشترک جو ہے اس کو انسانی نفس براہ راست دیکھتا ہے، انسان باہر براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔ جو کچھ دیکھتا ہے وہ کہاں پر دیکھتا ہے؟ حصہ مشترک۔ حصہ مشترک تک ہر چیز کون عیاں کر رہا ہے؟ وہ عیاں کر رہی ہیں، حواس خمسہ عیاں کر رہی ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات تھوڑا مسئلہ پیش آ جائے، کہتے ہیں مجھے کوئی ذائقہ ہی نہیں محسوس ہو رہا۔ اب وہ ظاہراً تو وہ زبان لگا رہا ہے، اگر وہ انسان باہر چکھ رہا ہوتا حقیقت میں تو پھر وہ زبان لگاتا تو اسے پتہ لگتا۔ اسی طرح انسان بعض اوقات آنکھیں اس کی کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں رہا، اگر آنکھوں سے براہ راست دیکھ رہا ہوتا تو اسے دکھائی دینا چاہیے تھا۔ لہذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ نہیں دیکھتا انسانی نفس حصے مشترک پر ہے، اور یہ عمل اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ نہیں پتہ لگتا۔ حصے مشترک سے پکڑ لیتا ہے قوت خیال اور قوت وہم، یہ ساری قوتیں۔ اسی طرح قوت عقل ہے، قوت قلب ہے، یہ ہمارے پاس قوتیں ہیں۔ آئیں اب ہم ان قوتوں کے حوالے سے مختصر طور پہ دیکھنا ہے اس میں کیا مقصود ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا غور کرتے ہیں کہ ادھر دیکھنے سے کیا مقصود ہے۔ جہاں تک قوت خیال کا تعلق ہے، قوت خیال ایک قلم ہے، ایک ہے تخیلات اور ایک ہے قوت خیال، اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ دوبارہ میں یہ عرض کر دوں کیونکہ یہ ہمارے ہاں خلط ہو کے اردو میں ظاہر ہوئی ہیں، اس لیے ادھر ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ایک ہے تخیلات اور ایک ہے قوت خیال، دونوں ایک نہیں ہیں۔ قوت خیال قوت ہے، اس قوت کے ذریعے سے جو بنتا ہے وہ تخیلات کہلاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اس قوت کے ذریعے سے جو بنتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ تخیلات کہلاتا ہے، جسے خیالات بھی اردو میں آپ کہتے ہیں۔ قوت خیال در حقیقت ایک قلم ہے، اس قلم کو جو آپ دیں گے وہ اسی کی تصویر کشی کرے گا، لیکن کہاں تصویر کشی کرے گا؟ وہ حصے مشترک کے اوپر، حصے مشترک جہاں پہ انسان دیکھتا ہے ادھر تصویر کشی کرے گا۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ قوت خیال سے جو کچھ ابھرتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ خیالات۔ اب آپ ادھر مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع مختلف ہو رہے ہیں، دیکھنے کا عمل کون انجام دے رہا ہے؟ انسانی نفس، انسانی ذات۔ ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، اور جو دیکھ رہی ہے وہ کہاں پر دیکھ رہی ہے؟ وہ اپنے نفس کے اندر ہی دیکھ رہی ہے، لیکن جس کو دیکھ رہی ہے اس کو پکڑ کے کون لا رہا ہے؟ وہ ہمارے پاس قوتیں ہیں جو پکڑ کے لے کے آ رہی ہیں۔ لہذا جس دیکھنے والی ذات ایک ہے، لیکن یہ ایک ذات جس چیز کو دیکھ رہی ہے اس شے کو پکڑنے والے ذرائع وہ مختلف ہیں ہمارے پاس۔ کبھی آنکھ ہے، کبھی خیال ہے، کبھی عقل ہے، کبھی وہم ہے، کبھی قلب ہے، اور اس طرح سے پھر شہود ہے۔ قلب کے مراتب ہے، مراتب قلب میں سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ کون سا ہے؟ وہ شہود کا مرتبہ ہے۔ دیکھنے کا عمل کون انجام دے رہا ہے ادھر؟ وہ انسانی نفس ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ان تمام آیات میں کیا آیا ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے، انسان کی طرف نسبت دی کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بغیر کسی آلے اور ذریعے کے دیکھ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ الم یعلم ان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا
یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ یرا، اللہ دیکھنے کا عمل انجام دیتا ہے، لیکن اللہ کے عمل کے انجام دینے میں کسی آلے کی احتیاج نہیں ہے۔ لیکن انسانی نفس وہ بھی دیکھنے کا عمل انجام دیتا ہے، لیکن یہی انسانی نفس جب عمل انجام دے رہا ہے تو وہ بغیر ذریعے کے بھی انجام دے سکتا ہے۔ انسانی نفس بغیر ذریعے کے دیکھنے کے عمل کو انجام نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ہم اس بات کو قائل ہو جائیں تو ہمارے لیے ایک بڑی دنیا کھل جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دیکھنے کا یا مشاہدہ کرنے کا عمل وہ ان تمام جہانوں میں انجام دے سکتا ہے کہ جہاں پر انسان کی ذرائع جو ہیں وہ پہنچ رکھتے ہیں۔ اب آئیں اب اس کو مزید منظم کرتے ہیں، چونکہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ دیکھنے کے عمل کو انجام دینے والی ذات کون ہے، وہ انسانی نفس ہے۔ نمبر 2، لیکن انسانی نفس وہ بدون واسطہ اور بدون ذریعہ دیکھتی ہے، تو بدون واسطہ اور بدون ذریعہ نہیں دیکھ سکتی۔ جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے اس تک کوئی پہنچائے گا۔ پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آنکھ ہے جو پکڑ کے لے کے آتی ہے، اس لیے آنکھ کو جواسیس میں سے جاسوس بھی قرار دیا گیا ہے کہ آپ اپنی اگلے سے تعلق پیدا کر کے اس کو آپ کے نفس کے اندر منتقل کر دیتی ہے۔ یعنی خود آنکھ جو ہے وہ ایک قسم کا کیا ہے، آپ کی وہ پھندا ہے، ڈوری ہے کہ جو آپ نے اگلی چیز پر ڈالی اور وہاں سے پکڑ کے وہ آپ تک اس نے منتقل کر دی۔ اسی طرح ایک قوت خیال ہے، اس لیے قوت خیال اگر کسی کی پاک اور طاہر نہ ہو تو قوت خیال اس کو آپ اپنے اختیار سے چیز نہیں بنوا سکتے۔ بالکل اسی طرح آنکھ سے آپ اپنے مطابق آنکھ کو استعمال کر کے چیز اپنے اندر منتقل نہیں کر سکتے، آنکھ کو فقط استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو بنایا، آنکھ کا جس سے تعلق قائم ہوگا تو جیسا تعلق قائم ہوا ہے وہ ویسا ہی منتقل کر دے گی۔ آپ آنکھ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جیسا میں کہہ رہا ہوں تم ویسا بنا کے مجھے پیش کرو، ویسا نہ مجھے بتاؤ جیسا ہے۔ صحیح ہے؟ آپ کیا صرف آنکھ کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آنکھ کے ذریعے سے خود چیز کو بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح قوت خیال ہے، قوت خیال کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ آپ قوت خیال کے حوالے معنی کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ اب آپ قوت خیال سے کہیں گے تم یہ نہ بناؤ، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں روک سکتے ہیں کہ بنانے میں آپ نے قابو کیا کہ قوت خیال استعمال نہ ہو، لیکن جب بھی قوت خیال نفس استعمال کرے گا تو اس قوت خیال کے قلم کے اندر جو رنگ آپ نے بھرا ہے وہی رنگ اس کو وہ ظاہر کرے گا۔ اگر آپ نے بری تصویر قوت خیال کو دی ہے اور پھر اس کو استعمال کی اجازت دیتے ہیں، چونکہ انسانی نفس کی قوتیں اور قوتوں کے اوپر انسان کا غلبہ ہے، لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوت خیال تیرے پاس ایک بری تصویر یا برا معنی آ چکا ہے، میں تجھے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے استعمال نہ ہونے دیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے کہتے ہیں تم استعمال ہو، استعمال کی اجازت دیتے ہیں، تو وہ کیا بنائے گا؟ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ بنائے گا یا جو اس کے حوالے ہوا وہ بنائے گا؟ جو اس کے حوالے ہوا وہ بنائے گا۔ اس لیے جن کو خوابوں میں نظر آتے ہیں سانپ، بچھو اور اس طرح کے عجیب و غریب چیزیں، یہ کوئی باہر سے نہیں دیکھ رہا، وہ خود اس نے قوت خیال کے حوالے ایسے معنی کیے کہ قوت خیال اس کو اس طرح سے بنائے۔ مثلا اگر کسی سے کینہ ہے، نفرت ہے، تو قوت خیال انسان کے وجود کے اندر جو کہانی بنائے گا وہ ایک بھیڑیا بنا دے گا، اور وہ بھیڑیا اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو یہاں پہ وہ نفس ڈر کے بھاگے گا اس سے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ قوت خیال قلم ہے، اس قلم سے جو بنتا ہے وہ ہم کہتے ہیں خیالات۔ خیالات اور قوت خیال میں ہمیں فرق کرنا لازم ہے۔ یہ تو آپ نے قوت خیال کو دیکھا۔ قوت خیال کے پاس عموماً تصویریں آتی ہیں حواس ظاہری، 5 سینسز کے ذریعے سے، جو آپ معنی یا مطالب یا تصویریں لیتے ہیں وہ قوت خیال کے حوالے ہوتی ہے، اور قوت خیال اس کو پھر عیاں کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ قوت خیال کا بنانا جو ہے، تصویریں بنانا یا سٹوری بنانا، وہ 2 طرح سے ہے۔ ایک دفعہ ویسے ہی بناتا ہے کہ جیسا آپ نے دیکھا ہے، صحیح ہے؟ ایک دفعہ ویسا ہی بناتا ہے جیسا آپ نے سنا ہے، اس لیے آپ کو بالکل ایک جیسا لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ دیکھ رہے اندر ہی ہیں آپ، بالکل ایک جیسا لگ رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ وہ اس طرح نہیں بناتا،
بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ یہ معنی تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو اس معنی کو اس طریقے سے بنا دو۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ قوت خیال کے ہاتھ میں یا معنی نہ آنے دیں، یا معنی آ گیا تو اسے استعمال نہ ہونے دیں، لیکن معنی آ جانے کے بعد وہ استعمال ہو تو جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا وہ ویسا بنا دے گا۔ مثلا اگر خداوند متعال نے ایک معنی انسان کے نفس کے اندر القاء کیا ہے کہ تم مستقبل میں فلاں علم کے عالم بن جاؤ گے، اب یہ معنی جب انسانی نفس کو ملا تو قوت خیال کو بھی مل گیا، قوت خیال کو ملا تو اس نے اس کی تصویر کشی اس طرح نہیں کی، حصہ مشترک کے اوپر یہ نہیں دکھایا کہ آپ کو کوئی عالم فاضل مثلا ٹوپی پہنی یا ماما پہنا یا افراد کو درس دے رہے ہیں، یہ منظر نہیں دکھائے گا، بلکہ آپ کو کیا دکھائے گا؟ ایک بڑا سا دریا دکھائے گا، ایک نہر دکھائے گا، پانی کا بڑا سا سرچشمہ دکھائے گا۔ یہ قوت خیال نے اس کو تبدیل کر دیا۔ یہاں پہ آئیں، اب ہم ترتیب سے چل رہے تھے تو آپ کے سامنے امید ہے کہ مطالب واضح ہو رہے ہوں گے کہ در حقیقت انسانی نفس کے پاس قوتیں ہیں، وہ قوتیں کردار ادا کرتی ہیں اور انسان اس کے ذریعے سے استفادہ کرتا ہے۔ قوت حس جو ہے 5 سینسز، اس نے باہر کی چیزوں کو پکڑنا ہے۔ 5 سینسز وہ ہمیشہ مادی چیزوں کو پکڑ سکتی ہیں بس، لہذا مادی چیزوں کو اگر آپ گرفتار کر کے معلومات بنا کے اپنے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ جسم کا سالم ہونا اور 5 سینسز کا ایکٹیو ہونا۔ اگر 5 سینسز ایکٹیو نہ ہوں، فعال نہ ہوں، متحرک نہ ہوں، جیسے کہ انسان جو ہے وہ بالفرض خواب میں ہوتا ہے، خیالات میں کھویا ہوتا ہے، اب وہ خیالات کی دنیا کو دیکھ رہا ہے تو وہ 5 سینسز کو ایکٹیو نہیں کرتا۔ اب عضو جو ہے وہ ایکٹیو ہے، آنکھ مثلا دیکھ رہی ہے، لیکن خیال میں نفس ڈوبا ہوا ہے، وہ خیالات کو قوت خیال نے جو بنایا وہ فلم، انسانی نفس وہ فلم دیکھ رہا ہے، ادھر سے آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے، تو آنکھ کب دیکھے گی؟ جب انسانی نفس حس کو ایکٹیو کرے گا۔ اگر حس کو وہ فعال نہ کرے تو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے آپ نے یہ پروسیس دیکھا کہ قوت حس کتنی مہم ہے۔ بس اب ہم آئیں قوت وہم کی طرف، ابھی چلتے ہیں اور قوت عقل کی طرف، لیکن ابھی اس مطلب کو ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بہت وسیع بنائی ہے، ایک مادی کائنات ہے، اور یہ مادی کائنات جس کائنات کے اندر ہے، جس طرح شکم میں بچہ ہوتا ہے اس طرح سے پوری مادی کائنات برزخ کے اندر ہے، برزخ باہر نہیں ہے، یعنی جسم کے اندر روح نہیں ہے، ہماری روح نے پورا جسم گھیرا ہوا ہے۔ جس طرح ہوا نے پوری بلڈنگ کو گھیری ہوئی ہے، بلڈنگ نے ہوا کو نہیں گھیرا ہوا، انسانی روح نے پورے جسم کو گھیرا ہوا ہے۔ اسی طرح برزخ نے پوری مادی جہان کو گھیرا ہوا ہے، جتنی یہ کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، سب کو برزخ نے گھیرا ہوا ہے۔ برزخ ایک جہان ہے، ایک عالم، اور پوری برزخ کو قیامت نے گھیرا ہوا ہے، جسے عالم عقل بھی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ اگر انسانی نفس نے مادی جہان سے تعلق پیدا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت حس دی ہے۔ اگر مادی جہان سے تعلق پیدا کرنا ہے انسانی نفس نے تو اسے کیا عطا کیا ہے؟ قوت حس دیا ہے، حس کے ذریعے سے مادی جہان کی معلومات لے گا۔ اس لیے جس کے پاس مادی یہ قوت حس نہیں ہے تو یہاں پر ظاہراً اس کے پاس مادی معلومات بھی نہیں آئیں گی۔ اگر ایک انسان نے برزخ کی معلومات لینی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوت خیال اسے دی ہے، اگر برزخ کی انسانی نفس نے معلومات لینی ہے۔ اور اگر اس نے قیامت یا عالم عقل کی معلومات لینی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قوت عقل دی ہے۔ اس لیے تینوں کے ذریعے سے دیکھنا الگ الگ ہے، ایک طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ تینوں جہانوں میں چونکہ اس نے دیکھنا ہے، اس لیے تینوں جہانوں میں دیکھنے کا اس کے لیے آلہ ہونا چاہیے۔ بس انسانی نفس ہے، اس نے مثلا 3 منزلوں میں دیکھنا ہے، مثلا اس نے ایک دفعہ دیکھنا ہے زمین کے اوپر، وہ آنکھ سے ہی دیکھ لے گا، حواس خمسہ۔ لیکن ایک دفعہ اس نے کہکشاں کو دیکھنا ہے تو وہ اسے کس طرح دیکھے گا؟ کہکشاں کو تو نہیں، ذرائع ادھر ذرائع مختلف کریں، ذرائع آپ دیکھیں نا، ادھر اس دنیا میں بھی دیکھنے کا عمل انجام دیتے ہیں تو دیکھ رہے آپ ہوتے ہیں، لیکن ذریعے مختلف ہوتے ہیں تو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ مثلا آپ کو جراثیم نظر آتا ہے کبھی؟ اس آنکھ سے تو نہیں نظر آتا، بس آپ کہیں گے یہ والا آلہ جو ہے نا یہ جراثیم نہیں دیکھ رہا، آپ لے کے آتے ہیں ایک اور آلہ دوربین کے نام سے۔ آپ جب دوربین لگاتے ہیں
تو اب یہ آنکھ اور دوربین دو آلے ہو گئے، ان دو آلوں کی مدد سے نفس کو نظر آ گیا یا نہیں؟ بس دیکھنے کا عمل کس نے انجام دیا؟ دوربین نے دیکھا یا آپ نے دیکھا؟ پھر دوربین تو نہیں دیکھتی نا، ذریعے کو اور دیکھنے والی ذات کو الگ کرنا لازم ہے۔ یہ دوربین ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ آنکھ کے ذریعے دیکھ رہے تھے، اب کس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں؟ آنکھ اور دوربین ہر دو کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کہکشاؤں میں آپ نے دیکھنا ہے، آپ اس آنکھ سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی دوربین سے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ لہٰذا آپ ان دو چیزوں کے ذریعے سے دیکھیں، ادھر ذرائع مختلف ہو رہے ہیں، ذات ایک ہے، ادھر بھی اسی طرح ہے۔ ادھر قوت ذریعہ ہے، ادھر قوت کیا ہے؟ وہ ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ حصے ظاہری سے دیکھتے ہیں، 5 سینسز سے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھ کون رہا ہے؟ انسان۔ دوسری مرتبہ اب حصے ظاہری سے دیکھا کس جہان میں جا سکتا ہے؟ وہ صرف اس مادی جہان میں۔ اس مادی جہان میں آپ عقل سے نہیں دیکھ سکتے، اس مادی جہان سے آپ کو نظر نہیں آئے گا خیال سے بھی۔ اس مادی جہان کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کس کے ذریعے دیکھیں گے؟ آنکھ کے ذریعے دیکھیں گے۔ کوئی میرا خیال ہے مشکل فلسفہ نہیں ہے یہ کوئی۔ حواس خمسہ میں کئی آ جاتے ہیں نا، کیونکہ بعض کو آپ چکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، بعض کو لمس کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ حواس، ہاں، مادی جہان کو درک کرنا، مادی جہان کی معلومات لینا، وہ کس سے ممکن ہے؟ حواس خمسہ سے۔ لیکن آپ نے برزخی جہان کو دیکھنا، پھر کس سے دیکھیں گے؟ اسی آنکھ سے، قوت خیال سے، خالی خیال سے نہیں۔ قوت خیال یہ طاقت رکھتی ہے۔ اور اگر آپ نے عالم عقل کو دیکھنا ہے، قوت عقل و ذریعہ ہے۔ بس یہ 3 بنیادی ترین قوتیں ہیں۔ اور بھی قوتیں، قوت عشق ہے انسان کے وجود میں، قوت شہوت انسان کے وجود میں ہے، انسان کے وجود میں مثلا بہت ساری اور دیگر چیزیں، قوت غضب انسان کے وجود میں ہے، لیکن بنیادی سردار قوتیں کون سی ہیں؟ یہی ہے، قوت حس ہے، قوت خیال ہے، اور قوت عقل ہے۔ یہ تینوں عنصر الگ الگ جہانوں کے ہمیں دکھاتے ہیں۔ اگر ہم نے خارج میں، یعنی یہ جو مادی کائنات ہے، اس مادی کائنات میں عقل و فکر سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کیا ہم؟ یا ہم فقط مادی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم مادی آنکھ، پھر عقل سے دیکھنا کیا کہلائے گا؟ آپ کہیں گے مادی آنکھ معلومات انسانی نفس کو فراہم کرے گی، انسانی نفس اسے محفوظ اپنے اندر کرے گا جو ہارڈ ڈسک ہے، اور اس ہارڈ ڈسک میں عقل جا کے وہ غور و فکر کرے گی اور ایک مطلب لے گی اور انسانی نفس جانے گا۔ لہذا عقل بدون واسطہ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، خیال بدون واسطہ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ بالواسطہ اگر مستقیم براہ راست لائیو کوئی منظر دیکھ سکتا ہے، وہ فقط و فقط کون ہے؟ وہ حصے ظاہری باصرہ ہے، اسے کہتے ہیں قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت۔ خوب، یہ جب مطلب ہمارے لیے واضح ہو گیا تو ادھر قرآن کریم نے بیان کیا کہ انسان تو فقط اس دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے اوپر نہ اکتفا کر، دیکھنے والی چیزیں بہت ساری ہیں۔ اس لیے روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ دیکھیں ادھر بھی کیا ہے، لفظ کیا وارد ہوا ہے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ معروف یہ جملہ ہے کہ اگر میرے پاس روایت نکل آتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ہماری معتبر کتب میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ ایک شخص آیا اور امام سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو امام نے فرمایا کہ میں جس کو نہیں دیکھتا اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی رب نظر آتا ہے، شیعہ سنی میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، دونوں قائل ہیں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں یہ مادی آنکھ سے دیکھیں گے، تو ادھر مکتب اہل بیت علیہ السلام کہتا ہے کہ نہیں، مادی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے مادی آنکھ، چونکہ مادی آنکھ کس کو درک کرتی ہے؟ فقط مادی شے کو۔ اللہ تعالیٰ تو مادہ ہے ہی نہیں، جب وہ مادہ نہیں ہے تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مادی آنکھ اسے دیکھ لے؟ اس لیے یہ جو بعض ہمارے پاس ایتھیسٹ یا ملحدین ہیں، وہ صرف مادی چیزوں کو جب کہتے ہیں کہ یہ حقیقت رکھتا ہے تو ادھر گویا کہ وہ سارے کے سارے دیگر دروازے بند کر دیتے ہیں۔
تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دل کی آنکھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس لیے خداوند متعال مادی آنکھ سے نہیں دکھائی دے سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ نفس کے دیکھنے کی قوتیں وہ پھر بڑی ایک طولانی ہو گئی، وسعت پیدا کر گیا انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی عظمت دی ہے۔ مادی جہان اور کہکشاؤں کے نظارے کرنے ہیں تو انسانی نفس کے پاس ایک عظیم قوت موجود ہے، قوت حس۔ اگر اس نے برزخی جہان کے مطالعات کرنے ہیں تو قوت خیال وہ آئینہ ہے کہ جس میں وہ والے حقائق منعکس ہوتے ہیں۔ اگر عالم عقل فرشتوں کے جہان کو اس نے مطالعہ کرنا ہے تو ادھر سے پھر جو حاصل ہوتا ہے آئینہ عقل میں وہ اس کو مطالعہ کرتا ہے۔ یہاں پہ آئیں اب ہم ایک اور مطلب کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے اوپر اختتام بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کا کریں گے کہ یہ مطلب ہمارے پاس واضح ہو گیا کہ قوتوں کے ذریعے سے نفس دیکھتا ہے۔ انسان کا نفس ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا شکاری بھی ہے، وہ در حقیقت قوتوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ جیسا بندوق سے پرندے کو شکار کیا جاتا ہے، انسانی نفس کیا کرتا ہے؟ قوتوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے یا تحریر پڑھنی ہے تو آپ کا نفس کس سے شکار کرے گا؟ حس باصرہ سے، حس ظاہری سے شکار کرے گا اور وہ شکار آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہان صرف عالم مادی تھوڑی بنایا ہے، عالم برزخ ایک جہان ہے، عالم عقل ایک جہان ہے، عالم الہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو مختص جہان ہے وہ ایک اور جہان ہے۔ ان جہانوں تک انسان کی رسائی ہو سکتی ہے، انہی جہانوں کی معلومات انسان کو ملتی ہیں۔ اگر مادی جہان کی معلومات انسانی نفس کو حاصل ہوں، اسے کہتے ہیں صورتیں، صور یا صورتن، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم بھی اسے کہتے ہیں، صحیح ہے، صورتن اسے کہتے ہیں۔ لیکن اگر عالم برزخ یا عالم عقل سے انسان کو معلومات حاصل ہوں، اسے کہتے ہیں معنی۔ ادھر معنی کئی طرح سے، یہ لفظ معنی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک کیا ہے معنی؟ عالم برزخ اور عالم عقل، جہان برزخ اور دنیائے عقل سے، جہان عقل سے جو انسان کو معلومات حاصل ہوتے ہیں، ان معلومات کا نام کیا ہے؟ معنی۔ ان معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ معنی، اگر حقیقی ہو تو۔ بس معنی خود ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی تصویر اور صورت نہیں بن رہی، صرف مطلب ہی مطلب ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ کی فقط عبادت کرنی ہے، ایک ایسی مخلوق جو عبادت کے لیے خلق ہوئے، لیکن عبادت سے مراد صرف اور صرف رکوع سجود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا جائے۔ یہ جو میں نے آپ کو مطلب بیان کیا، اس میں آپ کے ذہن میں کوئی تصویر بنی ہے؟ مثلا انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور عبادت سے مراد صرف رکوع سجود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل ہے جو اللہ کی خاطر انجام دے۔ ادھر کوئی شکل آئی کسی کی ذہن میں آپ کے؟ یا کوئی شکل نہیں آئی، صرف خالی مطلب آیا؟ کوئی مشکل میرا خیال ہے کہ مرحلہ پہنچ گیا۔ شکل بنی ہے، کس کی شکل بنی ہے؟ اللہ کی شکل یا مثلا جو نہیں دیکھیں میں لفظ معنی بیان کر رہا ہوں نا، ایک ہے لفظ صورتن۔ اب یہ انسان کے نفس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے علماء نے الفاظ ایجاد کر دیے بتانے کے لیے۔ اگر مادی جہان سے کوئی معلومات ہمارے اندر منتقل ہوتی ہے، اس معلومات کا کیا نام ہے؟ صورتن۔ کیوں اسے سورہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ وہ شکل و صورت میں ڈھلا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ شکل و صورت میں ڈھلا ہوتا ہے۔ مثلاً ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے آپ نے بالفرض کتابیں دیکھی اور آنکھیں بند کریں، یعنی اپنا تعلق اس سے کاٹ دیں آنکھ سے، تو آپ کو کچھ دکھائی دے گا؟ اپنے ذہن میں اپنے اندر دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ سامنے دیوار دیکھیں، دیوار تو ہم سب کے سامنے ہوگی، کوئی کھلے آسمان تلے نہیں بیٹھا، سامنے آپ نے دیکھی، پھر آنکھیں بند کر لیں، رابطہ کاٹ دیا اپنی آنکھ کا، آپ کو وہ اندر دیوار دکھائی دے رہی ہے یا نہیں؟ اس کی صورت ہے یا نہیں؟ یعنی اس کا ٹھیک ہے وزن نہیں ہے،
لیکن رنگ ہے، لمبائی، چوڑائی، یہ ساری چیزیں ہیں نا. برزخ کہتے ہی اسے ہیں جس میں وزن نہیں ہے، بقیہ سب ہے، تمام رنگ روپ اور یہ چیزیں ساری ہیں، یہ برزخ، اسی کو خیال کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، آپ کہیں گے دیکھا نہیں، آپ نے قوت کے ذریعے سے جانا ہے. نفس دیکھتا ہے لیکن قوت کے ذریعے دیکھا ہے نا. مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جائیں تو باب قبلہ سے حسین میں بھی وہ حدیث ہونے سے دکھتی ہے، آنکھیں انسان بند بھی کرے تو وہ نظر آتا ہے، یعنی ایک عکس سامنے آتا ہے ذہنی. تو ٹھیک نا، اسی کو کہا نا یہ مادی سورہ ہوئی نا، اسی کو ہم نے سورہ نام دے دیا نا. ان معلومات کا نام کیا رکھ دیا ہم نے؟ سورہ. یہ دیکھنے سے دیکھا کب آیا؟ تو ہر چیز انسان دیکھ ہی رہے نا. برزخ کیسے دیکھے؟ ابھی تو میں نے عرض کیا نا کہ دیکھنے کا عمل کون انجام دیتا ہے؟ انسانی نفس. لیکن کس کے ذریعے دیکھتا ہے وہ؟ بس قوت مادی جہان میں کس قوت کے ذریعے دیکھے گا؟ حواس خمسہ میں بھی قوت باصرہ، صرف حواس خمسہ جواب ٹھیک نہیں ہے. آنکھ، ہاں قوت باصرہ آنکھ کے ذریعے دیکھے گا. برزخ میں دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی نا، خیال بھی اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں قوت خیال اور خیال میں فرق کرنا لازم ہے، چونکہ قوت خیال وہ بناتی ہے جو اسے میسر آتا ہے. قوت خیال وہ قوت ہے جو برزخ سے تعلق قائم کر سکتی ہے. انسانی جسم برزخ سے تعلق قائم نہیں کر سکتا. قوت خیال، اس لیے خیالات جو ہیں ابھی ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے، وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے. قوت خیال کس سے تعلق قائم کر سکتی ہے؟ مثلا ادھر قوت باصرہ ہے نا جس نے مادی جہان سے تعلق قائم کیا، یہ ڈائریکٹ انسانی نفس نے تعلق قائم کیا. کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ قوت باصرہ نے ادھر تعلق قائم کیا یا انسانی نفس نے اس مادی جہان سے تعلق قائم کیا؟ قوت باصرہ نے نا. اسی طرح برزخ سے انسانی نفس نے تعلق پیدا کرنا ہے، یہ قوت کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے پیدا کرنا ہے. جس طرح ادھر قوت باصرہ ہے، ادھر قوت خیال ہے. اور عالم عقل میں جب فرشتوں کا جہان ہے، قوت عقل ہے، وہ قوت عقل ہے جو اس سے رابطہ قائم کرتی ہے. مادی نہیں کوئی چیز قائم کر سکتی برزخ اور عالم عقل سے، فرشتوں کے جہان سے، چونکہ ہماری روح کی جڑ فرشتوں کا جہان ہے. وہ اوپر سے نیچے روح آ رہی ہے، روح ان تمام کے تمام عوالم میں پھیلی ہوئی ہے ہماری، اس لیے مشاہدے کرتی ہے. وہ دیکھتی ہے. دیکھنے کا عمل انسانی نفس ہی انجام دے رہا ہے. لیکن ہم نے مادی جہان سے منتقل ہونے والی قوتوں کو کیوں نہیں نام دے دیا؟ مادی جہان سے جو معلومات منتقل ہوتی ہیں ان معلومات کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ صورتیں. اور جو دوسرا، اب ہم نے اس کا نام معنی کیوں رکھا؟ ان معلومات کا جو ادھر سے آ رہی ہیں، بالخصوص عالم عقل سے جو معلومات آ رہی ہیں، ان معلومات کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ معنی. کیوں معنی رکھا؟ چونکہ اس میں صورت نہیں بنتی، صرف معلومات ہی معلومات ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کی اس لیے مثال دی، ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے، تاکہ وہ اللہ کے لیے عبادت انجام دے. اب یہ جو میں نے جملے بولے ہیں اور اس سے آپ کے نفس کے اندر ایک معنی بنا ہے، اس میں کوئی صورت ہے؟ کس کی صورت ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ وہ رکوع سجود بنتی وہی ہے، ویسے جا کے وہ نہیں، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مادی جہان سے جو معلومات منتقل ہوں وہ بس رنگ اور روپ میں ڈھلی ہوتی ہیں، یا قوت خیال جو بناتی ہے وہ رنگ روپ میں ڈھلی ہوتی ہے. لیکن جو عالم عقل سے ہمیں معلومات ملتی ہیں ان معلومات میں یہ رنگ روپ نہیں ہوتا، قد کاٹ اس کا نہیں ہوتا، وہ صرف معنی ہوتا ہے خالص. نہ اس کا وزن ہے، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ کچھ اور ہے. چونکہ ادھر ہمارے پاس رؤیت کا ایک بہت اہم معنی حل ہوگا، اس لیے میں اس کے پر آپ کی خدمت میں زور دے رہا ہوں. یعنی مادی جہان سے اور قوت خیال سے جو معلومات بنتی ہیں وہ رنگ روپ رکھتی ہیں، وزن نہیں رکھتی. وزن اس دنیا میں چھوڑ کے ہمیں سب مل جاتا ہے، واضح بات. لیکن عالم عقل سے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں ان میں رنگ روپ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف جیسے جتنے معنی ہیں. الانسان حیوان ناطق، انسان عقل و فکر کرنے والا ایک حیوان ہے. حیوان یعنی اس کے مادی تقاضے بھی ہیں، اور عقل و فکر یعنی ناطق عقل و فکر. ادھر کسی کی شکل بنی ہے آپ کے ذہن میں؟ مثلا میں آ کہتا ہوں آپ کے والد محترم، کوئی شکل آئی ذہن میں؟ آپ کے فرزند، شکل آئی؟
آپ کے مثلاً ہمسائے، آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں، سب شکلیں بھی آ رہی ہیں، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نفس اور جسم پر مشتمل ہے، کسی کی شکل آئی ذہن میں؟ تو اسی کو معنی کہتے ہیں نا، صحیح ہے، اس کو معنی سے تعبیر کیا جاتا ہے اصطلاحی دنیا میں۔ عقل جو ہے اس کا کام وہم کو اخذ کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قوت خیال اور عالم عقل سے یہ جو ہے ان کو تھوڑا سا مطلب کہ ڈیفرینشیٹ کر دیجئے، یہ تھوڑا سا مکس جی ہو رہا ہے، ابھی کہ ابھی دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ ابھی اسی کی طرف ہم آ بھی رہے ہیں نا کہ پہلی اس لیے آغاز درس میں، چونکہ یہ درس کو آپ تھوڑا غور و فکر کریں، ہمارے پاس علم ترا میں جو ہے نا وہ چونکہ بعض اوقات عقل سے دیکھنا ادھر مراد ہے، علم ترا میں بعض اوقات قلب سے دیکھنا مراد ہو سکتا ہے، اس لیے غور سے اس کو آپ کو لینا پڑے گا، وإلا یہ آیات کا مجموعہ ہمارے لیے تھوڑا مبہم رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے اس آغاز میں عرض کیا تھا کہ نفس اور اس کی قوتیں ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ذریعے سے پکڑیں گے۔ اس لیے عالم عقل وہ جہان ہے، جس طرح یہ مادی جہان ہے، دنیا ایک عقل نامی جہان بھی ہے جسے قیامت دینی زبان میں کہتے ہیں۔ دینی زبان میں اسی جہان کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت، یا عالم جبروت بھی اسے کہتے ہیں۔ عالم جب کہتے ہیں عالم یعنی دنیا، قوت جب کہتے ہیں قوت جو نفس کے پاس ہے، دونوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عالم ہمارے نفس و ہماری ذات سے جدا ایک جہان ہے پورا، جیسا میری آنکھ سے جدا یہ پوری کے پورا مادی جہان ہے۔ لہذا جب جہان اور دنیا کی بات آئے گی تب قوت کی بات فوراً نہیں آنی چاہیے۔ قوت انسانی نفس کی ملکیت ہے، جہان ہماری تھوڑی ملکیت ہے، جہان تو اللہ نے خلق کیا، اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہم ہے، لیکن ہر جہان میں انسانی نفس آباد ہے، انسانی روح جو ہے، انسانی نفس، وہ ہر جہان سے تعلق رکھتا ہے۔ مادی جہان سے اس کا تعلق مادی جسم سے ہے، برزخ سے اس کا تعلق برزخی جسم سے بنے گا جب انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور قیامتی جہان سے قیامتی جسم کے ساتھ ہمارا تعلق بنے گا۔ بدون جسم نہیں ہے روح، لیکن یہ مادی جہان ہر جگہ نہیں ہے۔ فلاسفہ اور عرفاء کے مطابق، محدثین متکلمین کہتے نہیں برزخ میں تو یہ والا مادی جسم نہیں ہے، قیامت میں پھر لوٹ آئے گا۔ بہرحال یہ ان کا آپس کا اختلاف ہے، ہم ابھی اس کے اوپر غور کرتے ہیں تاکہ یہ مطلب آپ کے سامنے ہو کہ انسانی نفس ان قوتوں کے ذریعے سے معلومات لیتا ہے ہمیشہ، صحیح ہے۔ لذتیں لینے والی الگ چیز ہے، وہ شہوات ہیں، وہ بھی نفس کے پاس ہیں، وإلا یہ جسم جب مٹی ہو جائے گا تو تب ہم نے لذتیں کہاں سے لینی ہیں؟ لذت کی قوت انسانی نفس کے پاس ہے، شہوت انسانی نفس کے پاس ہے، غضب انسانی نفس کے پاس ہے۔ اس لیے قرآن نے واقع ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ مجرمین کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے کہیں گے بار الہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا، وہ غصہ غضب ہو جائیں گے ان پہ اور کہیں گے بار الہ ان کے اوپر ڈبل لعنت بھی بھیج اور ڈبل عذاب انہیں دے، یہ ہمارے وہ بڑے ہیں جنہوں نے ہمیں ادھر عذاب کی طرف جہنم کی طرف کھینچ کے لے آئے۔ اس لیے غضب انسانی نفس کے پاس، پہچان انسانی نفس کے پاس ہے۔ اس لیے سورۃ الحدید میں بیان ہوا ہے کہ وہ ہمسائے ہوں گے اور کہیں گے کہ تم ہمارے ہمسائے نہیں تھے، کچھ تو اپنے نور سے ہمیں دے دو، تو وہ اب تھوڑا سا نرم اپنا نفس کرنے لگیں گے تو فرشتے فوراً آ کے ایک دیوار لگا دیں گے جس کے باہر کی طرف آگ اور اندر کی طرف نعمت ہوگی۔ خلاصہ کلام کہ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسانی نفس کیا ان قوتوں کے ذریعے کرتا ہے؟ معلومات حاصل کرتا ہے، چونکہ انسان 3 طرح کے رابطے حقیقت سے ایجاد کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اس کو اب آپ توجہ سے دیکھیں، چونکہ یہ ہمارے مطلب آج کے دن کا ختم ہوگا اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی وارد ہوتے ہیں، اس لیے اب اس مطلب کو غور سے دیکھیں۔ جتنی بھی حقیقت ہے، ان حقیقتوں سے انسان کا نفس، انسان کی ذات، وہ 3 طرح کا تعلق پیدا کرتی ہے۔ کتنی طرح کا؟ 3 طرح کا۔ پہلا تعلق اس کا ہے فقط و فقط معلوماتی، ابھی جتنی تشریح میں نے بیان کی ہے یہ ہے معلوماتی۔ دوسرا اس کا تعلق ہے معلومات سے آگے بڑھ کر لمس کرنا، یعنی اس کا وجودی تعلق قائم ہوا، اس کا وجودی تعلق قائم ہوا۔ اور تیسرا ہے اس کے پاس تعلق، بس دوسرا تعلق وجودی تعلق قائم ہوا، اور تیسرا تعلق ہے کہ ایسا گہرا وجودی تعلق کہ اب اس میں
جدائی کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اپنی زبان میں ہم کہیں کہ اس طرح جڑ جانا، جدائی پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کتنے تعلق ہو گئے؟ 3۔ حقائق سے انسانی نفس نے تعلق پیدا کرنا، ایک اس کا فقط معلوماتی تعلق ہے اور بقیہ اس کا وجودی تعلق ہے۔ جو انسان کا معلوماتی تعلق ہے، معلوماتی تعلق والے حواس ہی ہیں، حس ظاہری ہے، قوت خیال ہے، قوت وہم ہے، قوت عقل۔ ان قوتوں سے فقط معلوماتی تعلق قائم ہوتا ہے۔ ان معلوماتی تعلق کو دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، درست ہے؟ اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ دیکھنے سے۔ اب آپ ادھر توجہ کریں کہ اگر ظاہری مادی جہان سے ہمارے حواس پکڑ کے معلومات فراہم کریں تو قوت خیال حصے مشترک پہ اسی طرح سے اسے عیاں کر دیتی ہے، صحیح ہے؟ جیسا اسے ملا ہے ویسا ہی اس نے عیاں کر دیا اور ہم نے ویسا ہی اسے دیکھا۔ ضعیف اسے ملا ہے، جیسے ستارے بہت دور ہیں، آنکھ چونکہ حواس انسان سے غداری نہیں کرتے، یہ ایسے امانت دار ہیں، جتنا دیکھا اتنا ہی پہنچاتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ، یہ خدا نے خلق کیا ایسا کیا۔ اب وہ چونکہ بہت دور ہیں اور قوت باصرہ ضعیف ہے، یہ دیکھنے کے حس اتنی قوی نہیں ہے، تو وہ اسے ٹمٹماتا دکھاتے ہیں، تو ہمارا خیال بھی اسے کیا دکھاتا ہے؟ ٹمٹماتے ہوئے، اور ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو اس جہان سے ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہے بات۔ ایک دفعہ ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے بات وہ عالم عقل سے، جو بیرونی جہان ہے، جیسے قیامت کا جہان کہتے ہیں، اس میں صورت ہوتی ہے اس چیز میں، یا بدون صورت ہوتی ہے وہ معلومات؟ ابھی جو میں نے عرض کیا، عالم عقل یا جہان عقل سے جو معلومات ہمارے اندر ڈالی جائیں اس میں صورت ہوتی ہے یا نہیں؟ خالی معنی ہوتا ہے۔ نفس، انسانی نفس ہر 2 قوت خیال کے حوالے کر دیتا ہے، چاہے اس جہان سے معلومات آ رہی ہیں چاہے غیبی جہان سے معلومات ہیں، ہر 2 کو کیا کر دیتا ہے؟ قوت خیال کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب قوت خیال وہاں پہ تصویر کشی کر دیتا ہے۔ انسان جب بھی خیالات میں دیکھتا ہے یا خواب دیکھتا ہے، دونوں ایک ہی حقیقت ہیں، دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی حقیقت ہیں۔ خواب جو آپ دیکھتے ہیں، اس لیے خوابوں کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک خواب وہ ہیں کہ جو بے عینی، جیسا دیکھا ویسا ہوا، جیسا دیکھا ویسا ہوا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو جیسا دیکھا ویسا ہی ہوا۔ اچھا، یہ یہاں پہ قوت خیال نے تصرف نہیں کیا، تھا قوت خیال کے پاس معنی آیا، لیکن اس معنی میں قوت خیال نے ادھر ادھر تصرف نہیں کیا، جیسا ملا ویسا ہی عیاں کر دیا۔ لیکن بعض معنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ملے ہیں، قوت خیال نے اپنے مطابق اسے عیاں کر دیا، تو انسانی نفس کو وہ انسانی نفس نے دیکھا جو معنی ملا تھا، یا وہ دیکھا جو قوت خیال نے اس کے لیے عیاں کیا؟ ہاں، اس جگہ پر خواب کے تعبیر کی ضرورت ہے، اس جگہ پر خواب کی تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، وہ جو بے عینی دکھائے تو ادھر خواب کی تعبیر کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو معنی القاء ہوا ہمارے وجود میں، لیکن قوت خیال نے اپنے مطابق اسے ظاہر کر دیا۔ تعبیر کہتے ہیں عبور کرنا، پار کرنا۔ آپ نے اس منظر کو پار کر کے معنی تک پہنچنا ہے، جیسے پل کو پار کر کے آپ پہنچتے ہیں دوسری طرف، اس لیے کہتے ہیں عبور کرنا، روڈ عبور کرنا، ایک طرف سے دوسری طرف جانا۔ ادھر تعبیر ہے کہ اس جگہ پر آپ اس منظر سے عبور کر کے کہاں پہنچیں گے؟ دوسری طرف جا کے پہنچیں گے، یعنی معنی تک پہنچیں گے۔ مثال کے طور پہ اس حوالے سے ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ستارے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ چاند ستارے دیکھے نا انہوں نے، تو بعد میں ہوا بھی ایسا ہی، لیکن چاند ستاروں نے سجدہ کیا۔ یہاں پہ خواب کی تعبیر جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائی وغیرہ ہوں گے۔ یا اسی طریقے سے عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ پتلی گائیں کیا ہیں؟ پتلی گائیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اب وہ بڑا پریشان اس کے اوپر، تو اس نے کاہنوں کو بلا لیا، کوئی بھی جواب نہیں دے سکا۔ تو ادھر معنی کو عبور کر کے وہ جو معنی القاء کیا گیا تھا، ڈالا گیا تھا، وہ کس نے بتایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اسے کہتے ہیں تعبیر۔ تعبیر ہر بندہ نہیں کر سکتا، یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت کر سکتی ہے، یا عرفا کے مطابق جو آزمائش یوسف علیہ السلام نے جھیلی زلیخا کے ساتھ،
جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے اللہ اسے تعبیر کی یہ عنایت نعمت عنایت کرتا ہے۔ اس لیے جو خوب سری پائے کھا کے بیٹھا اس سے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھی جا سکتی، خوابوں کی تعبیر اس سے پوچھی جا سکتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام جیسی آزمائش میں گرفتار ہوا ہو اور ادھر پاکیزہ دامن کے ساتھ اللہ کی عنایت کی وجہ سے نکل آیا ہو۔ تو عرفا بیان کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پہ کیا عنایت کرتا ہے؟ خوابوں کی تعبیر عنایت کرتا ہے، تعویل الاحادیث کہا گیا۔ اور تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو خود انسانی نفس کے اندر جو ہم نے معلومات ڈالی ہیں، قوت خیال کو زہریلا کیا ہے، تو پھر وہ زہریلے پن کے ساتھ خواب بناتی رہتی ہے قوت خیال۔ اس کو ہم کہتے ہیں اضغاث الاحلام، یہ قرآن کریم کا لفظ ہے۔ اسے کہتے ہیں رؤیا، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ انی اراہ، کہ اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ ادھر بھی دیکھنا لفظ بولا ہے، دیکھنا، چونکہ خواب میں انسان دیکھتا ہے۔ اگر حقائق کو انسان دیکھے اسے کہتے ہیں مکاشفات، خواب میں انسانی نفس دیکھے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مکاشفات۔ کیونکہ خواب، اور میں نے عرض کیا نا کہ خیالات میں آپ جاگتے ہوئے دیکھیں یا آنکھیں بند کر کے خواب دیکھیں، ہر دو کی حقیقت ایک، یہ کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ تو اس لیے مکاشفات اس طور پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان نے فرشتوں کو دیکھا ہو۔ مثلا جنگ بدر جب ہوئی تو جنگ بدر میں مسلمانوں کے حوصلے تھوڑے پسپا ہوئے ہوئے تھے، کیونکہ تعداد ہی ان کی 3 گنا زیادہ تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا۔ اب یہ فرشتے ان کو مادی آنکھ سے دکھائی دے رہے ہیں، مادی آنکھ سے نہیں دکھائی دے رہے۔ وہ فرشتے جو ہیں اگر دکھائی دیں تو وہ قوت خیال میں جا کے دکھائی دیں گے، انسانی نفس باہر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ مثلا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ وہ جب آئیں گھر تو فتمثل لها بشرا سویا، جبریل علیہ السلام کے آئے، ایک بشر کی صورت میں متمثل ہوئے، تو انہوں نے جب اسے دیکھا تو کہا کہ انی اعوذ بک، کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اپنے رب کے پاس پناہ مانگتی ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ کو اولاد ہبہ کروں گا، دوں گا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ بعض کتب میں آیا کہ وہ غسل کے لیے جب تشریف لے گئیں تو ایک انتہائی خوبصورت جمیل ایک جوان کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے۔ ادھر جناب مریم سلام اللہ علیہ نے ان مادی آنکھوں سے انہیں دیکھا، مادی آنکھوں سے تو مادے کو دیکھا جا سکتا ہے، ادھر فرشتے نے اپنی حقیقت کو خیال کی دنیا میں آشکار کیا۔ یا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داہیہ قلبی کو دیکھا کرتے تھے، چونکہ وہ اکثر تجارت کے لیے سفر میں رہتے تھے، تو جب وہ انہیں دکھائی دیتے تھے تو آیا مادی آنکھوں سے دیکھا؟ تو رفع کہتے ہیں مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا، قوت خیال میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل اس شکل میں عیاں ہوتے تھے، چونکہ ہر جگہ پہ ایک حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ یہی معنی جب عالم عقل میں ہے تو کوئی صورت نہیں رکھتا، لیکن یہی معنی جب قوت خیال کے پاس آیا تو صورت اختیار کر لی، اور اسی نے جب عالم مادہ میں تشکیل پانا ہے تو مادی جسم اختیار کر لے گا۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں عالم خیال میں دیکھی جائے، حتیٰ کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ یا بقیہ علماء بعض نے یہ لکھا ہے کہ جب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں دی تو الفاظ کس سطح کے اوپر آئے؟ عالم عقل یا عالم اس جہان میں تو الفاظ نہیں ہیں قرآن کے، الفاظ قوت خیال کے مرحلے کے اوپر عیاں ان کے لیے ہوئے، اور کتابت کی صورت میں اس جگہ پہ ہمارے لیے عیاں ہوئے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں، حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے وہ فرشتے آئے، ان کے لیے بھنا ہوا وہ گوسالہ لے کے آئے، پتھروں کے اندر انہوں نے بنایا تھا، وہ بڑا ایک بہترین ذائقے کے ساتھ پکتا ہے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو وہ تھوڑا خوفزدہ ہوئے۔ پھر اب یہ جو فرشتے دیکھے ہیں، یہ فرشتے انہوں نے کیا مادی آنکھ سے دیکھے؟ مادی آنکھ سے نہیں دیکھے، یہ قوت خیال میں ان کو دکھائی دی۔ اسی طرح کیونکہ فرشتے کی حقیقت عالم دنیا عقل ہے، وہاں پہ ہے اس کی جڑ، وہ اپنے آپ کو تمام جہانوں میں ظاہر کرتا ہے اور قوت خیال تک ظاہر کر سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہے، معروف واقعہ ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام 40 گھروں میں حاضر تھے۔ اب یہ جو 40 گھروں میں حاضر تھے مہمان تھے،
تو کیا مادی جسم کے ساتھ تھے؟ مادی جسم تو صلاحیت نہیں رکھتا ایک جگہ کے علاوہ دوسری جگہ ہو. وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام انہوں نے ان کی عقول کے خیالات، قوت خیال کے توسط سے ان کے اندر خیال کو اجاگر کیا. اچھا، اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے تو پورے قریہ نے اور پوری بستی نے دیکھا یا نہیں دیکھا انہیں؟ یہ کہاں پہ انہوں نے دیکھا؟ چونکہ عذاب کا وقت آ چکا تھا اس لیے مادی آنکھ سے انہوں نے نہیں دیکھا. اسی طریقے سے آپ بہت سارے امور اپنی مادی آنکھ سے نہیں دیکھتے لیکن لذتیں لیتے ہیں. جیسے ایک ہمارے برادر تھے، گرمیوں کے روزوں کی بات ہے، تو وہ اپنا بتا رہے تھے کہ میں اور میری بیگم جو ہیں ہم اس قدر شدت سے خیالات کی دنیا میں جاتے ہیں کہ ادھر خوب پانی پی لیتے ہیں، پیاس ہی نہیں لگتی. اب بہرحال ان کا اپنا ایک تھا وہ انداز روزہ گزارنے کا، چونکہ فقہی طور پہ تو حلق سے پانی گزاریں تو تب ہے نا باطل، تو وہ اب اپنے طور پہ اس قوت شدت خیال، کیونکہ خیال کی شدت بھی ہر ایک کی یکساں نہیں ہے. بعض افراد ہیں جو بہت عمیق خیال کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. مثلا اسی طریقے سے بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ غسل واجب انسان پر ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اب وہ اس نے کہاں پہ یہ دیکھا؟ کیا جسمانی طور پہ کوئی عمل انجام دیا؟ وہ قوت خیال کی مدد سے اس نے خیالات کے جہان میں عمل انجام دیا. اسی طرح انسان کھاتا پیتا اور بہت سارے چیزیں ہیں، حتیٰ کہ احکام میں سے وارد ہوا ہے کہ دوسری خاتون کے تصور کر کے اپنی زوجہ کے قریب نہ جاؤ، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے وجود میں. تو یہ خود ایک جہان ہے، مادی جہان کے علاوہ ایک جہان برزخ ہے. برزخ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک برزخ ہے جو متصل ہے انسانی نفس کے ساتھ، اسے کہتے ہیں خیالات، دنیا خیالات. اور ایک برزخ ہے جو جہان ہے، اسے برزخ منفصل عرفا نے نام دیا ہوا ہے. ہم حقیقت میں اسے قبر اور برزخ کہتے ہیں. قبر اور برزخ دونوں ایک ہی چیز ہیں. ایک مٹی کی قبر ہے اور ایک وہ قبر ہے جہاں سوال جواب ہوگا، جو وسیع ہوتی ہے، جو تنگ ہوتی ہے. ورنہ اس مردے کے ساتھ آپ سو کے دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں، نہ یہ تنگ ہوتی ہے نہ وسیع ہوتی ہے. برزخ و قبر، بس ایک برزخ جو ہے وہ ہمارے نفس کے ساتھ متصل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہان خیالات. اور ایک برزخ ہے جو میرے نفس سے جدا ہے، حقیقت رکھتی ہے، جہاں میں نے مرنے کے بعد، آپ نے مرنے کے بعد جانا ہے، اسے برزخ اور قبر کہا جاتا ہے. ان سب جگہوں پہ انسانی نفس دیکھتا ہے، ان سب جگہوں پہ. اور یہ جو معلومات کا تعلق ہے وہ دیکھنے سے مراد یہی معلومات کا تعلق ہے. دوسرا اس کو کہتے ہیں علم الیقین. اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے الہاکم التکاثر میں پڑھا کہ علم کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. علم یقین یعنی تم نے جحیم کو دیکھا ہے، لیکن یہ دیکھنا معلوماتی طور پر ہے. پھر کیا ہے آگے؟ ثم لترونها عین الیقین. اب اگلا عین الیقین. عین الیقین کیا ہے؟ آپ نے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں دیکھ کے آگ کا پتہ کرنا، یہ علم الیقین ہے. یہ معلومات حاصل ہوئی، آپ کے آنکھ نے دیکھا. اس کے بعد آپ چلے گئے اور آپ نے جا کے دیکھا آگ کیسے لگی ہوئی ہے جھاڑیوں کو یا کپڑے کو، اور آپ نے جا کے تھوڑا ٹچ بھی آگ کو کر لیا، صحیح ہے، لمس کر کے آپ نے دیکھا کہ آگ جلاتی ہے. ادھر آپ کو مادی آنکھوں سے دیکھ کے پتہ لگا کہ آگ جلاتی ہے، یا اب آپ کے پاس ایک اور قوت کے ذریعے پتہ لگا آگ جلاتی ہے. یہ وجودی تعلق ہے. لیکن ایک دفعہ پیٹرول پورا آپ کے اوپر چھڑک دیا گیا اور اب ہلکی سی تیلی لگائی گئی، تو اس جگہ پہ آگ اور آپ میں فرق کیا جا سکے گا؟ اسے کہتے ہیں حق الیقین. ہر حقیقت کو ہم نے ان 3 سطحوں پہ پانا ہے. ہم اپنے ان دروس میں پہلی سطح کی معلومات کو ذکر کریں گے. بقیہ 2 ہیں، عین الیقین اور حق الیقین، یہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں، یہ معلومات سے نہیں آتی. یہ کس سے آتی ہیں؟ یہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہم ان آیات اور ان معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور علم الیقین کے بعد عین الیقین و حق الیقین کی منزل پر فائز ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.